ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں یہ میں عرض کیا ہے میں نے پچھلی مرتبہ کہ یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب بھی بیمار ہوتے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود دم فرماتے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو آپ جناب پڑھتے اور پھر آپ اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ دم کرنا سب سے پہلے کس کا طریقہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، پھر اس کے بعد اماں جی عائشہ ہی۔ اچھا، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور تقریباً سیاستہ میں ہر کتاب میں موجود ہے۔ دوسری روایت اماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بیمار ہو گئے، مرض وصال آپ کو لاحق ہوا، یعنی جس میں آپ کا وصال ہوا، تو پھر کہتی ہیں کہ میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی اور آپ کا ہاتھ جسم پر میں پھیرا کرتی تھی۔ یہ بھی بخاری مسلم شریف کی روایت ہے۔ اماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی بھی جب بیمار ہوتا تو آپ اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔ یہ سے مسلم شریف کی حدیث پاک۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دم کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ حضور نے اپنے اوپر بھی دم کیا، حضور نے اپنے اہل بیت کے اوپر بھی دم کیا۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ، یہ آپ کو پوری سیاستہ کی کتب میں مل جائے گا، یہ بخاری شریف میں بھی، مسلم میں بھی، نسائی شریف میں بھی، ابو داؤد شریف میں بھی، ترمذی شریف میں بھی، ابن ماجہ شریف میں بھی، سنن کبریٰ شریف کے اندر بھی آپ کو بے شمار تقریباً ہر ایک حدیث کی کتاب میں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کچھ سفر کے غرض سے عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، سفر کر رہے تھے، قبائل سے گزرتے گزرتے ایک قبیلے کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ یار ہم مہمان لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، تو آپ ہماری تھوڑی سی ضیافت کر دو، میزبانی کر دو، مہربانی کرو، ہم مہمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو جی یہ توفیق نہیں دیتا کہ اس کے کمائے ہوئے میں سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے، یہ اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا۔ پیسہ اللہ سب کو دیتا ہے اور آج کل کے دور میں تو سب واقعی سب کو دیتا ہے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک سب کو ملتا ہے، لیکن بندے کا بچہ تو وہی ہے نا جو کمائے خود ہے اور مخلوق خدا کو کھلائے، محنت اس کی ہو، کوشش اس کی ہو، کمایا اس نے ہو اور اس سے فائدہ مخلوق خدا حاصل۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات جب صحابہ کرام کا دور، انہوں نے کہا کہ یار مہربانی کرو، ہماری کو مہمانی کرو، ہمیں کھلاؤ پلاؤ۔ انہوں نے کہا چلے چاہے ایڈے تو سی شوق ہے مسافر، چلو دوڑ جاؤ، کوئی کہنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی بات، سفر تھا یہ، وہ سفر تو تھا نہیں نا کہ موٹر سائیکل نکے کے ماری تے ٹور پہ، رات پھر وہیں پہ ٹھہر گئے، پڑاؤ کیا انہوں نے کہا اچھا تو صبر کرتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے اس قبیلے کے سردار کو بچھو ڈنک مار گیا، سردار قبیلے کا سردار جو تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مار۔ اب سارے حکیم بلائے جناب، حکیم شکیم بلائے تو سارے حکیموں نے کہا جی ہمارے بس سے باہر ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ آج بھی
جب ڈاکٹروں سے بات نکل جائے نا تو پھر صوفیوں کے پاس قوم پہنچ جاتی ہے، صوفی صاحب ان کو تو دم شم کرو۔ جب سارے ڈاکٹر ہمارے ہاں بیماریاں اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ دینا چھوڑ دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب بچے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا نا جی، تو کہتے تھے جاؤ یار بکرا مسجد میں دے آؤ، درویش کھائیں گے، یعنی وہ کھائیں گے، جاؤ فلانے کو، بچوں کو بلاؤ یار کھانا کھلائیں ان کو، ساتھ قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کی خدمت ہو جاتی تھی۔ اللہ اس کی وجہ سے، اس خیرات کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے ان کی بلاؤں کو ٹال دیتا تھا۔ اب وہ نہیں کرتے، اب ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، وہ بھی 5,000 فیس لے کے تھا، وہ بھی صحیح ٹیکہ لا کے رکھ ہے، پھر دوائی بھی وہی دے گا جڑی ان دی مرضی دی ہوئے گی، جڑی اور کسی پاس نہیں ملے گی، ایجنٹ نے انہوں دیتی ہونی، ان دی دوائی ملنی۔ اب ہوں جناب سردار کے سارے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یار سردار کو تو آرام نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا یار یہ جڑے صوفی آئے نے، بزرگ آئے نے، درویش لوگ نے، انہاں دے کول جاؤ، کو پتہ کرو کو دم درود کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ گئے جناب ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم کرتے ہیں۔ ایک صحابی بولا ہم کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ مہربانی کرو، چلے ایویں کریے، اسی جدو تہاڈے کو روٹی منگی تسی روٹی دیتی نہیں تو ہن کہندے دم کریے، ہے نہیں، اے تے نہیں ہونا، دم دی فیس لگے گی، دم کریں گے اسی، دم دی فیس لگے گی۔ انہوں نے کہا یار کوئی مہربانی کرو، صوفی لوگ ہو تسی، ہے جی تسی کی کرنا ہے فیس فوس لے کے، پیسے لے کے تسی کی کرنا ہے، چھڈو پرے۔ آج بھی کہتے ہیں نا مولوی قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، مولوی تو قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، قرآن پڑھانے کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں تو جو قرآن چھاپتے ہیں ان کو کیوں پیسے دیتے ہیں؟ جو قرآن بیچتے ہیں ان کو کیوں پیسے دیتے ہیں؟ جو قرآن لکھتے ہیں ان کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ جو قرآن کمپوز کرتے ہیں ان کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اتنے ساری جگہ سے پیسے دے ہونے ہیں، دیکھ نہیں دینے تو مولوی نے نہیں دینے، انہوں ذبح کرو تو انہوں نے کہا جی مولوی صوفی لوگ ہو تسی پیسے رہیں گے، انہوں نے کہا جی لواں گے تو 100 بکریاں لواں گے، نہیں تو کوئی دم نہیں، دوڑ جاؤ، 100 بکریاں لے رہی ہیں دم کریں گے، نہیں دے رہی ہیں تو دوڑ جاؤ، کوئی دم شام کوئی۔ ترلے منتا کر کے 30 بکریاں تے گل مک گئی، ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے، مہربانی کرو دم کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ صحابی رسول آئے، انہوں نے 30 بکریاں لی، دم کر دیا، سردار ٹھیک ہو گئے جناب، ہو موجہ لگ۔ اب جناب بکریاں تو لے لی، اب درمیان میں صحابہ کے درمیان ہی آپس میں جناب انہوں نے کہا یار چلو، انہوں نے ساری مہمان نوازی نہیں کی، اسی 30 بکریاں لے لی ہیں، انہوں نے ذبح کر کے کھانے ہیں تو تقسیم کر لینا ہے، جو بچ جان گے تقسیم کر لیں گے، باقی جنہ ساڈا۔ بعض نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، ابھی آپ لوگ نہ کھاؤ، ان کو لے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر حضور کو ہم یہ طریقہ بتائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے اس طرح دم کیا تھا، یہ دم کی اجرت میں فیس ہے دم دی، یعنی یہ دم کی فیس ہے، تو جو حضور حکم فرمائیں گے ہم اس کے ساتھ کر لیں گے۔ حضور کہیں گے کہ تقسیم کر لو تو تقسیم کر دیں گے، حضور کہیں گے بیت المال میں لگا دو تو ادھر ہم جمع کروا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس پھر یہ ان کا آپس میں ہو گیا تھا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو حضور کے پاس ہی لے جاتے ہیں۔ حضور کے پاس گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا تو حضور مسکرانے لگ گئے۔ اچھا فرمایا بھائی تم نے تو بکریاں لے لی تو میرا حصہ کدھر ہے؟ میرا حصہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ سارا کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آقا جی نے فرمایا یہ دم کہاں سے لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہی سنتے آئے کہ سورہ شفاء تھی، سورہ فاتح شریف شفاء تھی، میں نے سورہ فاتح شریف پڑھ کے اس کو دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاء عطا فرمائی۔ دم کرنا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اماں جی عائشہ کی سنت، پھر صحابہ کی سنت۔ دم کرنا بھی اور کروانا بھی، سب سے پہلے دم اماں جی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ حضور اپنی اہل بیت کو کرتے تھے، حضور اپنے اوپر کرتے تھے، حضور اہل بیت کے اوپر کرتے تھے، پھر یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا 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 آج تک الحمدللہ وہ
عاملین صوفیہ کرام علماء کرام تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے سبحان اللہ جید لوگ موجود ہیں جو آج بھی دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اثر رکھتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی دم کرتا ہے اور آرام نہیں آتا تو پھر اپنے اندر قصور دیکھیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آپ کے اوپر قرآن پڑھ کے دم کیا گیا ہے، آپ کو اثر نہیں ہو رہا، اگر اثر ہو گیا تو مبارک ہو، قرآن بتا رہا ہے آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ پر اللہ کا کلام کام کر رہا ہے۔ اور اگر نہیں کر رہا تو قرآن کہتا ہے ظالم آدمی کو سوائے خسارے کے قرآن سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کسی کا حق کھایا ہو قرآن اثر نہیں کرے گا، کسی کے درمیان میں فساد ڈلوایا ہو، لڑائیاں ڈلوائی ہوں، فتنے ڈلوائے ہوں، لوگوں کو تنگ کیا ہو، حق مارا ہو، ظلم کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، سود کھایا ہو، شراب پی ہو، زنا کیے ہوں اور خرافات کی ہوں، پھر کہو جی دم چلے، اتھے دم نہیں چلنے، ادھر دم نہیں چلیں گے۔ مجھے رحمت، شفا، ہدایت قرآن بتا رہا ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، سارا کچھ قرآن نے بتایا۔ قرآن کا مطلب ہے اللہ نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آیا، حضرت یہ پکی باتیں ہیں، اس میں شفا ہی شفا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ کے اپنے اگر اور اتنے مضبوط ہیں، آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، تو خود اپنے آپ کو دم کرو، اپنی اولاد کو کرو۔ میں نے کئی مرتبہ وہ الفاظ جو حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد پر، اپنی نواس و نواسیوں پر اپنے دم فرمائے، کئی مرتبہ میں نے وہ بیان کیے۔ اور یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور کر کے کرو دم، ہے نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کے اندر کبھی شفا نہیں رکھی۔ شفا ہے حلال میں ہے، شفا ہے قرآن میں ہے، شفا ہے میرے مصطفیٰ کے فرمان میں۔ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، تو انہوں نے اس کو خمر پینے کا مشورہ دیا، پھر کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نجس چیز میں کبھی شفا نہیں رکھی، شفا صرف دو چیزوں میں ہے، قرآن میں اور شہد میں، ان میں دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ المعجم الکبیر کی حدیث پاک یاد رکھیے۔ جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں سخت حرام ہیں، اس میں کوئی یہ کہے کہ اس میں شفا شراب میں ہے، اس طرح کی اور چیزوں میں ہے، اگر کوئی اس میں شفا کہے جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی حرام میں اللہ نے کبھی شفا رکھی نہیں، حرام کا پیسہ ہو، حرام دوائی ہو، حرام علاج ہو، اللہ اس میں کوئی برکت رکھی ہی نہیں میرے مالک۔ سب سے زیادہ بچے سورنی دیتی، سورنی 22 بچے دیتی، کبھی آپ نے اس کے ریوڑ دیکھے؟ اور اس سے تھوڑا آدھے میں 12 بچے کتیا دیتی ہے، آپ نے کتوں کے ریوڑ دیکھیں؟ سب سے کم بکری بچے دیتی ہے، 1 2، بڑا کوئی شاذ و نادر موقع آ جائے تو 3 دے دیتی، ورنہ عام روٹین میں بکری 1 بچہ دیتی ہے۔ یہ بھی قربانی آنے والی ہے نا جی، ہاں جی، قربانی سے پہلے ہی 6 مہینے پہلے ہی وہ شروع ہو گیا ہے، لے بکرے، بیڈو، جو بھی اللہ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں ان کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ شہروں میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ وہی ریوڑ نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ قربانی میں بھی ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، شادیوں میں بھی ان کو ہم ذبح کرتے ہیں، ولیموں میں بھی ان کو ذبح کرتے ہیں، عقیقوں میں بھی ان کو ذبح کرتے ہیں، صدقہ خیرات میں بھی ان کو ذبح کرتے ہیں، خوشی ہو جائے تو ویسے ہی ان کو ذبح کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو لیکن آپ کو ریوڑ انہی کے نظر آئیں گے، سور کے نظر نہیں آئیں گے، کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ حرام ہے نا، حرام جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے۔
جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے. کتے کی موت مرتا ہے کتا بھی، وہ سور کی موت مرتے ہیں. اور بکریوں کو ہم کس طرح عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، پیڈوں کو، بکریوں کو، گایوں کو، اونٹوں کو کس طرح پالتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں. حلال ہے نا، تو حلال اللہ سنبھال کے رکھتا ہے. آخری بات سماعت فرمائے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، ایک کھجور کی گٹھلی، کتنی سی زیادہ سے زیادہ. میں نے سعودی میں بڑی لمبی لمبی کھجوریں دیکھی ہیں جی، زندگی میں نے کبھی اتنی بڑی کھجور نہیں دیکھی جو اتنی لمبی، اللہ اکبر، میری انگلی سے بھی زیادہ لمبی لمبی کھجور ہے. تو اگر کوئی ایک گٹھلی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کل اللہ تعالی قیامت تک اس بندے کے صدقے کو پالتا ہے. اس کا صدقہ اللہ پالتا ہے، حلال کا، حرام کا نہیں. حرام کا 1 کروڑ روپے بھی ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے بلکہ گناہ ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. حلال کا ہو، کھجور کی گٹھلی ہو، اللہ اس صدقے کو پالتا ہے. اور کل قیامت والے دن اللہ اس کو پال 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 کے اتنا بڑا کر دے گا جتنا پہاڑ احد ہے. وہ میں نے پہاڑ احد کو جب دیکھا، اللہ اکبر اللہ. جب میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پر حاضری کے لیے حاضر ہوا اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میری قسمت اسی کے ساتھ ہی، اس پہاڑ کے ساتھ ہی میرا ایک شاگرد رہتا تھا. اس نے میری دعوت کی، اس نے کہا استاد جی آئیے آپ کو زیارت کروائیں. ہم وہاں پہ بیٹھے 4-5 گھنٹے بیٹھے، اور اس نے پورے نا پہاڑ احد کا چکر لگوایا. 10 کلومیٹر میں وہ پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا اللہ کر دے گا تمہارا صدقہ، لیکن بشرطے حلال ہو، بشرطے حلال ہو. اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، نبی کے فرمان میں کوئی شک نہیں، ان چیزوں کے انعام میں اور اثر میں کوئی شک نہیں. کمی کہاں ہے؟ ہمارے اندر. کیا؟ ہاں اذن میں آپ کو عرض کروں، اب یہ آپ نے میرے سے حدیث سنی، میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں آپ قرآن پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، اور یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، دم کریں. میں آپ کو اجازت، اگر اجازت لے لیتے ہیں کسی بزرگ سے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ معاملات اور چل پڑتے ہیں. دعائیں ساری اللہ سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، اگر وہ الفاظ آپ کہیں گے ان میں اور برکت ہو جاتی. اگر کوئی بزرگ آدمی آپ کو اجازت دے دیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کرو. وہ اجازت کا اس لیے میں آپ کو عرض کروں جو میری ناقص عقل کے مطابق، بعض مرتبہ الفاظ کی ادائیگی بہت معنی رکھتی ہے، بعض مرتبہ الفاظ کی ادائیگی بہت معنی رکھتی ہے. ایک حرف بھی ہے جو ہے نا اوپر نیچے ہو جائے تو معنی کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں. میں ایک مثال میں آپ کو موٹی سی عرض کر دوں. خوف نقطوں والا، لام با، یہ بنتا ہے قلب، معنی دل. ڈنڈے والے کلب، کلب، قلب، فرق اتنا کوئی نہیں ہے، بالکل مائنر سا ہے. کلب، کیف لام با ڈنڈے والے کے ساتھ، اس کا معنی ہے کتا. ہاں جی، ہم اب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو شفا عطا فرما، اللہم شفع قلبی، اللہ میرے دل کو شفا عطا. اب جو بندہ صحیح نہیں ادا کر سکتا وہ کیا کرے، اللہم شفع قلبی، قلبی، اللہ میرے کتے نو شفا دے، اللہ میرے کتے نو شفا دے. تو شفا اس کو آئے گی یہ کتے کو آئے گی، معنی کدھر گئے؟ تو اذن کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان جس سے بھی آپ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں کو تو میں نے باقاعدہ یہ صورتیں یاد کروائیں، زبانی یاد کروائیں، اور ہم نے ایک دن میں یہ یاد نہیں کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں ہم نے نہیں یاد کی تھی، ہفتوں لگے تھے ان صورتوں کو ٹھیک کرنے میں. قل اعوذ برب الفلق، ہاں جی، ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک آیت کے اوپر میں نے کتنی محنت کروائی آپ لوگوں کو. اب جب قرآن پاک آپ اس انداز سے نہیں پڑھیں گے جس انداز میں نازل ہوا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یا جو اس کے صحیح مخارج اور ادائیگی ہے نہیں پڑھیں گے تو کیسے برکت لیں گے؟ چلیں یہ بتائیں.
میں نے موٹی سی مثال دی ہے نا. آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے دل کو شفا دے. قلب کہتے ہیں دل کو, کلب کہتے ہیں کتے کو. تو آپ نے صرف قو صرف اتنی سی تھوڑی سی آپ نے گڑبڑ کی, لیکن تھوڑی سی گڑبڑ سے معنی کدھر چلے گئے؟ دل سے کتے پہ پہنچ گئے, دل سے. اس لیے اذن کا مطلب یہ ہے, اجازت آپ لے لیں, آپ ان سے سیکھ لیں, آپ ان سے پڑھ لیں, آپ ان سے کہیں کہ سن لیں. میرا یہاں پہ کوئی اذان دینا چاہتا ہے نا جی, میں اسے کہتا ہوں یار میری بانی پہلے مجھے سنا. بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, مجھے کوئی عرض نہیں, لیکن اللہ کے نام جب لینا ہے آپ نے ساری دنیا کے سامنے, ہاں جی اسپیکر میں لینا ہے تو نام تو صحیح طریقے سے لو نا یار. آپ پہلے اپنا نام, اللہ کا نام سیدھا کریں, پھر اس کے بعد آپ لیتے پھریں. اگر جو یہ صورتیں صحیح پڑھ سکتے ہیں, سورہ فاتح شریف ہے, سورہ اخلاص شریف, اپنا فلق شریف ہے, سورہ الناس ہے, اگر آپ صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں تو آپ سب کو اجازت ہے, آپ پڑھو, اپنے اوپر کرو, اپنے بچوں کے اوپر کرو. نہیں تو مجھے کوئی پابند کر دو ٹائم کا, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, کہ جی آدھا گھنٹہ ہمیں دو, جی ہم سیکھنا چاہتے ہیں, میں آپ کو سکھا دوں گا, ایسی کون سی بات. ہاں جی میں آپ کو یاد کروا دوں گا. یہ اتنی بڑی لمبی صورتیں تو ہے نہیں, 1 دن لگے, 2 دن لگے, 10 دن لگے, 20 دن لگے, جتنے بھی لگیں گے میں آپ کو سکھا دوں گا. آپ پھر کرتے رہیے گا. نہیں ہو سکتا تو پھر لکھ لیجئے گا. ہم بات شرم محسوس کرتے ہیں نا قرآن سیکھنے میں, تو کوئی بات نہیں, شرم کا علاج بھی ہے, قرآن موجود ہے, دیکھ کے لکھ لو, اور لکھ کر کے اس کو دھو کے پلا دو, ہم سے لکھوا لو, ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے. ٹھیک ہے نہیں. ہر علاج سب سے بہترین کیا ہے؟ پڑھو. حضور نے پڑھ کے دم کیا نا, آپ بھی پڑھ لو, سیکھ لو, کوئی حرج نہیں. ہماری پہلے ایک کلاس مکمل ہو چکی ہے نا, ٹھیک ہے نہیں. باقی اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں دوسری کلاس چلا دوں گا, ایسی کون سی بات ہے. ہاں جی مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے, مجھے کسی قسم کی لالچ اور کسی قسم کے وہ ان معاملات کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں الحمدللہ فی سبیل اللہ پہلے بھی پڑھایا اور آئندہ بھی اسی کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ جب تک زندہ رکھے اپنا پاک کلام نبی کا فرمان مجھ سے فی سبیل اللہ ہی ذکر کرواتا رہے. باقی میرے رب کی جو رضا ہوگی, جس طرح میرے رب کی مرضی ہوگی انشاءاللہ پوری ہوتی رہے گی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.